اجازت کیا ہے؟ کسی صورت، آیت یا اسم الہی یا عظمت کی تکرار مقرر تعداد، مقرر وقت میں کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت کیوں ضروری ہے؟ بذریعہ سادہ الفاظ میں کچھ مثالیں لکھ کر آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر ایک پڑھنے والے کو آسانی سے ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح اجازت کسے کہتے ہیں اور اجازت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان اور لاجواب مثال حاضر خدمت ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بہت سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑ کے پاس جا کر اسے کہو کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں پہاڑ کے پاس گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اسے جا کر کہہ دیا۔ اس طرح درخت، پہاڑ، الغرض 18,000 عالم میں کوئی شے ایسی نہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم عالی کی غلام نہ ہو۔ معلوم ہوا اجازت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ اسلام لانے سے پہلے صرف درخت سے یہ کہہ دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلا رہے ہیں، وہ درخت دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا۔ معلوم ہوا اجازت کی اہمیت کیا ہے، چاہے وہ کسی ولی کی ہو یا کسی بزرگ کی ہو یا کسی استاد کی ہو یا اپنے عزیز ترین مرشد کریم کی ہو۔ اس کے بغیر عمل کرنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا جب بھی کوئی عمل کیا جائے اپنے استاد یا پیر و مرشد کی اجازت سے کیا جائے اور ان کی نظر کرم کی التجا بھی کی جائے تاکہ عمل کی تاثیر بڑھ جائے اور آپ کی امید کامیابی کے ساتھ بر آئے۔ اکثر بزرگان دین جب کسی بھی وظیفے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ اجازت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کی زبان ہے اور ان کا حکم ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی یہودی سے کہتے کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ درخت دوڑتا ہوا آ جاتا ہے، لیکن یہودی کی زبان میں تاثیر نہیں، صرف اس کو اس چیز کی اجازت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہوئی کہ جا کے اس کو کہو، تو حضور کی اجازت عطا ہوئی تو وہ درخت بھی غلام بن گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور اللہ رب العزت کا سچا خوف اگر ہم اپنے دل میں راسخ کر لیں تو کیا سے کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا سے کیا ہم بن سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ یہی اختتام پذیر ہوا، اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تیسرے حصے کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل سے اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔